جب گلستہ کو خو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل وطن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے 26 جنوری کے حوالے سے چند باتیں کرنی ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں مسلمانوں کا کیا کردار ہے، علماء کا کیا کردار ہے۔ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں 2 دن انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ ایک 15 اگست جس میں ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا، دوسرا 26 جنوری جس میں ملک جمہوری ہوا، یعنی اپنے ملک میں اپنے لوگوں پر اپنا قانون لاگو اور نافذ ہوا۔ چلیے تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ اپنا قانون بنانے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 29 اگست 1947 کو 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جس کو ملک کا موجودہ قانون مرتب کرنے میں 2 سال 11 ماہ اور 18 دن لگے تھے۔ دستور ساز اسمبلی کے مختلف اجلاس میں اس نئے دستور کی ہر شق پر کھلی بحث ہوئی تھی۔ پھر 26 نومبر 1949 کو اسے قبول کر لیا گیا تھا اور 24 جنوری 1950 کو ایک مختصر اجلاس میں تمام ارکان نے نئے دستور پر دستخط کر دیے تھے۔ البتہ مولانا حسرت موہانی نے مخالفت کرتے ہوئے دستور کے ڈرافٹ پر ایک نوٹ لکھا کہ یہ دستور برطانوی دستور کا ہی اجرا اور توسیع ہے، جس سے آزاد ہندوستانیوں اور آزاد ہند کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ بہرحال 26 جنوری 1950 کو اس نئے قانون کو نافذ کر کے پہلا یوم جمہوریہ منایا گیا۔ اس طرح ہر سال 26 جنوری جشن جمہوریت یا یوم جمہوریت کے عنوان سے منایا جانے لگا، اور 15 اگست 1947 کی طرح یہ تاریخ بھی ملک کا قومی اور یادگار دن بن گیا۔ جمہوریت کے نام پر ہم جو جشن مناتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے پیچھے کی تاریخ کیا ہے، اور اس میں ہندوستانوں کے مسلمانوں کا کیا کردار ہے۔ محترم دوستو، جب تک ہم اپنی تاریخ کو نہیں سنیں گے، نہیں سمجھیں گے، نہیں جانیں گے، ہم اس دور کے جتنے بھی مخالفین ہیں ان کو صحیح جواب نہیں دے سکتے۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے، گزارش ہے، پوری بات غور سے سنیں اور سمجھیں، اور جو آج ہمیں غدار کہتے ہیں ان کے سامنے اپنی قربانیوں کو ڈنکے کی چوٹ پر بتائے۔ بہار اور جشن کا یہ دن 1 یا 2 انگلی کٹا کر نہیں ملا، 1-2 سال احتجاج کر کے نہیں ملا۔ اگر آپ 1857 کی بغاوت سے تاریخ کا حساب کریں گے تب بھی 1947 تک 90 سال بنتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ 18ویں صدی میں مغلیہ سلطنت کے زوال سے انگریزوں کو عروج ملا، مگر انگریزوں کا پہلا جہاز 1601 میں دور جہانگیری میں ہی آ چکا تھا۔ اس حساب سے ہندوستان سے انگریزوں کا انخلا 47 میں 346 سال بعد ہوا۔ اس دوران ظلم اور بربریت کی ایک طویل داستان لکھی گئی، جس کا ہر صفحہ ہندوستانیوں کے خون سے لت پت ہے۔ جذبہ آزادی سے سرشار اور سر پر کفن باندھ کر وطن عزیز اور اپنی تہذیب کے لیے بے خطر آگ میں کودنے والے مسلمان صف اول میں تھے۔ جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانی الگ کر دے تو ہندوستان کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ تاریخ آزادی ہند کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکتا۔ آزادی ملنے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ اٹھا کہ ملک کا دستور کیسا ہو، مذہبی ہو یا لا مذہبی ہو، اقلیت و اکثریت کے درمیان حقوق کس طرح طے کیے جائے۔ آزادی کے بعد ملک میں سیکولر جمہوری نظام نافذ کرانے میں جمعیت علماء ہند کا رول نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جمعیت کے ناظم عمومی مولانا حفظ الرحمن سیہاروی نے بحیثیت رکن دستور ساز اسمبلی اقلیتوں کو مراعات دلانے کے لیے نمایاں حصہ لیا۔ چنانچہ آئین ہند کے ابتدائی حصے میں صاف صاف یہ لکھا گیا کہ ہم ہندوستانی عوام تجویز کرتے ہیں کہ انڈیا ایک آزاد سماجوادی
جمہوری ہندوستان کی حیثیت سے وجود میں لایا جائے، جس میں تمام شہریوں کے لیے سماجی، معاشی، سیاسی انصاف، آزادی خیال، اظہار رائے، آزادی عقیدہ و مذہب و عبادات، انفرادی تشخص اور احترام کو یقینی بنایا جائے اور ملک کی سالمیت اور یکجہتی کو قائم اور دائم کیا جائے۔ 1971 میں اندرا گاندھی نے دستور کی اسی ابتدائیہ میں لفظ سیکولر کا اضافہ کیا۔ ہندوستانی جمہوری نظام ایک بہترین نظام ہے۔ اس میں مختلف افکار و خیالات اور تہذیب و تمدن کے لوگ بستے ہیں اور یہی اس ملک کی پہچان ہے۔ 26 جنوری کو اسی مساوی دستور و آئین کی تائید میں اور کثیر المذاہب کے باوجود باہمی یکجہتی اور میل جول کے اس عظیم ملک ہندوستان کی جمہوریت پر ناز کرنے کے لیے جشن جمہوریت اور یوم جمہوریت منا کر شہیدان ملک اور آئین کے بانیین و مرتبین کو بہترین خراج عقیدت پیش کی جاتی ہے۔ لیکن جمہوریت کی یہ بہار یوں ہی نہیں آئی۔ ہندوستان میں جمہوری نظام لانے اور انگریزی تسلط ختم کرنے کی جدوجہد بڑی طویل ہے۔ آزادی کا یہ سفر کوئی آسان نہیں تھا۔ داستان حریت بڑی دلدوز ہے، جس کا یہاں مختصر احاطہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ 1498 میں پرتگال یعنی یورپ والے ایک عربی ملاح واسکو ڈی گاما کی مدد سے پہلی مرتبہ بحری راستے سے ہندوستان پہنچے اور کلکتہ سے اپنی تجارتی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور ایک عرصے تک خوب منافع کمایا۔ ان کی دیکھا دیکھی یورپ کے دوسرے ممالک مثلاً ہالینڈ، انگلستان والوں نے بھی ہندوستانی دولت لوٹنے کا پلان تیار کیا۔ چنانچہ انگلستان کے 101 تاجروں نے 30,000 پاؤنڈ یعنی انگریزی روپیہ جمع کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک کمپنی بنائی اور 1601 میں ان کا پہلا جہاز ہندوستان آیا۔ اس وقت ہندوستان میں جہانگیر بادشاہ کی حکومت تھی۔ یہ اکبر بادشاہ کا لڑکا تھا۔ اس کا اصل نام سلیم نور الدین اور لقب جہانگیر تھا۔ اس نے انگریزوں کا خیر مقدم کیا، لیکن انگریزوں کو باقاعدہ تجارت کی اجازت جہانگیر کے دوسرے لڑکے شاہ خرم یعنی شاہ جہاں نے دی۔ رفتہ رفتہ اس کمپنی نے تجارت کی آڑ میں اپنی فوجی طاقتوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیا، یعنی مال کی جگہ ہتھیار اور ملازم کی آڑ میں فوجیوں کی آمد۔ لیکن مرکز میں مغلیہ سلطنت اس قدر مضبوط تھی کہ انگریزوں کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی۔ شاہ جہاں کے دوسرے لڑکے اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کمزور ہونے لگی۔ 18ویں صدی میں مغلیہ سلطنت کی عظمت کا سکہ کمزور ہوتے ہی طوائف الملوکی کا دور شروع ہو گیا۔ عیار شاطر انگریزوں نے پورے ملک پر قبضے کا پلان بنا لیا۔ ہندوستانیوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کا منصوبہ طے کر لیا۔ ان کے خطرناک عزائم اور منصوبے کو بھانپ کر سب سے پہلے میدان پلاسی میں جس مرد مجاہد نے انگریزوں سے مقابلہ کیا اور 1757 میں جام شہادت نوش کیا، وہ شیر بنگال نواب سراج الدولہ تھا۔ پھر 1799 میں انگریزوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے شیر میسور سلطان ٹیپو نے ملک پر جان قربان کی، جس کی شہادت پر انگریز فاتحہ لارڈ ہارڈس نے فخر اور مسرت کے ساتھ اعلان کیا تھا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے۔ واقعتاً ان کے مقابل اب کوئی اور نہیں تھا۔ دہلی تک کا راستہ صاف تھا۔ 1803 میں انگریزی فوج دہلی میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئی اور بادشاہ وقت شاہ عالم ثانی سے جبراً ایک معاہدہ لکھوایا کہ ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم کمپنی بہادر کا۔ یہ بات اس قدر عام ہو گئی کہ لوگ کہنے لگے حکومت شاہ عالم از دہلی تا پا عالم۔ یہ معاہدہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ ہندوستان سے اب اسلامی اقتدار ختم ہو چکا ہے۔ وحشت، بربریت، ظلم و ستم کی گھنگور گھٹائیں پوری فضا کو گھیر چکی ہے۔ وطنی آزادی اور مذہبی شناخت ان کے رحم و کرم پر ہوگی۔ ایسے بھیانک ماحول اور
پرفتن حالات میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی نے پوری جرأت اور بے باکی کے ساتھ فتویٰ جاری کیا کہ ہندوستان دار الحرب ہے، یعنی اب ملک غلام ہو چکا ہے، لہٰذا بلا تفریق مذہب و ملت ہر ہندوستانی پر انگریزی تسلط کے خلاف جہاد فرض ہے۔ ان کے فتوے کی روشنی میں علماء کھڑے ہوئے، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید رحمہم اللہ آگے بڑھے، پورے ملک کا دورہ کر کے قوم کو جگایا اور ہر طرف آزادی کی آگ لگا دی، اور 1831 کو بالا کوٹ کی پہاڑی پر لڑ کر جام شہادت نوش کیا۔ دھیرے دھیرے پورے ملک میں انگریزوں کے خلاف ماحول بننے لگا۔ انگریزوں کے مظالم کوئی ڈھکے چھپے نہیں تھے، چنانچہ میلکم لوئن جج عدالت عالیہ مدراس ممبر کونسل نے لندن سے اپنے ایک رسالے میں ظلم اور بربریت پر لکھا تھا، ہم نے ہندوستانیوں کی ذاتوں کو ذلیل کیا، ان کے قانون وراثت کو منسوخ کیا، بیاہ شادی کے قاعدوں کو بدل دیا، مذہبی رسم و رواج کی توہین کی، عبادت خانوں کی جاگیریں ضبط کی، سرکاری کاغذات میں انہیں کافر لکھا، امراء کی ریاستیں ضبط کی، لوٹ کھسوٹ سے ملک کو تباہ کیا، انہیں تکلیف دے کر مالگزاری وصول کی، سب سے اونچے خاندانوں کو برباد کر کے انہیں آوارہ بنانے والے بندوبست قائم کیے۔ 1857 میں پھر دہلی کے 34 علماء نے جہاد کا فتویٰ جاری کیا، جس کی وجہ سے معرکہ کارزار پھر گرم ہو گیا۔ دوسری طرف انگریزی فوجیں پورے ملک میں پھیل چکی تھی اور ہندوستان سے مذہبی بیداری سرگرمی ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے بے شمار عیسائی مبلغین یعنی پادری کو میدان میں اتار دیا تھا۔ جیسے انگریزی فوج کی پشت پناہی بھی حاصل تھی، جو جگہ جگہ تقریر کرتے اور عیسائیت کا پرچار کرتے۔ اسی دوران یہ خبر گشت کرنے لگی کہ انگریزی حکومت نے ہندو مسلم کا مذہب خراب کرنے کے لیے اور دونوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے، دونوں کو آپس میں لڑانے کے لیے آٹے میں گائے اور خنزیر کی ہڈی کا برادہ ملا دیا ہے، کنویں میں گائے اور خنزیر کا گوشت ڈلوا دیا ہے۔ ان واقعات نے ہندوستانیوں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت کی ایک آگ لگا دی۔ ان کی ان مذہب مخالف پالیسیوں کی وجہ سے انگریزی فوج میں ملازم ہندو مسلم سب نے زبردست احتجاج کیا۔ کلکتہ سے یہ چنگاری اٹھی اور دھیرے دھیرے بارکپور، امبالہ، لکھنؤ، میرٹھ، مراد آباد، سنبھل، دہلی وغیرہ تک پہنچتے پہنچتے یہ شعلہ بن گئی۔ احتجاج کرنے والی سپاہی اور انقلابی منگل پانڈے اور ان کے ساتھیوں کو پھانسی دے دی گئی، اور جہاں جہاں احتجاج ہوا اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کے بجائے سخت قوانین بنا دیے گئے۔ احتجاجیوں کی بندوقیں چھین لی گئی، وردیاں پھاڑ دی گئی۔ دوسری طرف 1857 میں ہی جبکہ ہر طرف بغاوت کی لہر پھوٹ چکی تھی، لوگ ادھر ادھر سے آ کر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی قیادت میں انگریزوں سے مقابلے کے لیے بےتاب تھے۔ بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا منیر وحافظ ضامن شہید رحمہم اللہ بطور خاص حاجی صاحب کی قیادت میں شاملی کے میدان میں انگریزوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ دوسری طرف جگہ جگہ بغاوت پھوٹنے کے بعد زیادہ تر انقلابی فوجیوں نے دہلی کا رخ کیا اور جنرل بخت خان کے ساتھ مل کر پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ دہلی شہر اور مغلیہ حکومت کا دفاع کرتے رہے۔ نانا صاحب، تاتیا ٹوپے، رانی لکشمی بائی، رانا بینی، مادھو سنگھ وغیرہ بھی پیش تھے، مگر انگریزوں کی منظم فوج کے سامنے بغاوت ناکام ہو گئی اور انگریزوں نے 20 ستمبر 1857 کو لال قلعے پر باقاعدہ قبضہ کر لیا اور سلطنت مغلیہ کے آخری چراغ بہادر شاہ کو گرفتار کر کے رنگون برملا جلا وطن کر دیا۔ سن 57 کی بغاوت، جسے انگریزوں نے غدر کا نام دیا تھا، ناکام ہونے کے بعد انگریزوں نے ظلم و ستم کی جو بجلیاں گرائی ہے، الامان والحفیظ، چونکہ مسلم عوام علماء صف اول میں تھے، اس لیے بدلہ بھی انہی سے خوب لیا گیا۔
مولویت بغاوت کے ہم معنی قرار دے دی گئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے یہ حکم جاری کیا گیا تھا کہ لمبی داڑھی اور لمبے کرتے والے جہاں ملیں گے ان کو تختے پر چڑھا دیا جائے گا۔ قتل اور پھانسی کا یہ سلسلہ تقریباً 2 ہفتے تک چلتا رہا۔ ایک ہندو مورخ کے قول کے مطابق وہ لکھتا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق 1857 میں 5 لاکھ مسلمانوں کو پھانسیاں دی گئی۔ ایڈر ٹائمز کی شہادت ہے کہ صرف دہلی میں 500 علماء کو تختے پر لٹکا دیا گیا۔ ابھی تک گاندھی جی یا کانگریس کا وجود نہیں ہے، کیونکہ گاندھی جی 1869 میں پیدا ہوئے تھے۔ 30 مئی 1866 کو اکابرین امت اور یہی بچے کچے مجاہدین نے دیوبند میں ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی جو آگے چل کر دارالعلوم دیوبند کے نام سے مشہور ہوا۔ 1857 میں اسی درسگاہ کے ایک فرزند مولانا محمود حسن دیوبندی نے، جو آگے چل کر شیخ الہند کے نام سے مشہور ہوئے، انگریزوں کے لیے مسلسل درد سر بنے رہے۔ تحریک ریشمی رومال یا تحریک شیخ الہند ریشمی خطوط سازش کیس انہی کی پالیسی کا حصہ تھا۔ ثمرۃ التربیت کے نام سے ایک انجمن قائم کی جس کا مقصد انقلابی مجاہدین تیار کرنا تھا۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد ڈالی گئی۔ بہرحال میرے دوستو، مختصر بات یہی ہے، وطن عزیز کو آزاد کرانے میں زبردست قربانیاں پیش کی گئی اور ظلم اور بربریت کی ایک طویل داستان لکھی گئی جس کا ہر صفحہ ہندوستانیوں خصوصاً مسلمانوں کے خون سے لت پت ہے۔ جذبہ آزادی سے سرشار اور سر پر کفن باندھ کر وطن عزیز اور اپنی تہذیب کی بقا کے لیے بے خطر آتش میں کودنے والوں میں مسلمان صف اول میں تھے۔ لیکن جانے وطن عزیز کو کس کی نظر لگ گئی کہ پورے ملک میں بدامنی اور بے چینی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ کچھ لوگوں کو یہاں کا میل جول ہندو مسلم اتحاد بالکل پسند نہیں ہے، حالانکہ یہاں مختلف افکار و خیالات، تہذیب و تمدن کے لوگ بستے ہیں اور یہی اس ملک کی پہچان ہے، یہی اس ملک کی خوبصورتی ہے۔ چند فرقہ پرست عناصر ہے جنہیں ملک کی یکتائی اور اس کا سیکولر نظام بالکل پسند نہیں۔ وہ ساری اقلیتوں کو اپنے اندر جذب کرنے یا بالکلیہ ان کا صفایا کرنے یا ملک کے جمہوری ڈھانچے کو تبدیل کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، جن کا آزادی میں کوئی رول نہیں، وطن کی تعمیر میں کوئی کردار نہیں، بلکہ ان کے سروں پر قوم بابائے قوم گاندھی کا خون ہو، جن کی پیشانی پر مذہبی تقدس کو پامال کرنے کا کلنک ہو، اور جن کے سروں پر ہزاروں فسادات، لاکھوں بے قصور انسانوں کے قتل اور اربوں خربوں کی تباہی کا قومی گناہ ہو، ان کے نظریات کی تائید کیسے کی جا سکتی ہے؟ اور کیا ایسے لوگوں کے ہاتھ اقتدار دے کر ملک کی بے مثال جمہوریت اور خوبصورت نظام کے باقی رہنے کی توقع کی جا سکتی ہے، جبکہ ملک اس وقت ایک تلخ تجربے سے گزر رہا ہے؟ آج ملک بھر میں حتیٰ کہ مدارس میں پورے جوش و خروش کے ساتھ جشن جمہوریت منایا جائے گا۔ ایک کاش آئین کے تحفظ اور جمہوری اقدار کی بقا پر قسمیں کھائی جاتی، نفرت بھرے ماحول کو امن اور بھائی چارگی سے بدلنے کی بات کی جاتی، مساویانہ آئینی حقوق کو یقینی بنایا جاتا، ملک دشمن عناصر اور فکر کو پابند سلاسل کیا جاتا۔ ایک کاش گنگا جمنی تہذیب کی لاج رکھی جاتی، اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے خلاف آگ اگلنے والی زبانوں پر بریک لگائی جاتی، نانک و چشتی کے خوابوں کی تعبیر ڈھونڈنے کا عزم کیا جاتا۔ ایسے ماحول میں علامہ اقبال کا یہ شعر سکون دیتا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ لیکن پھر بھی ان تمام لوگوں کے لیے، ان تمام فرقہ پرست عناصر کے لیے جو اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، یہاں بدامنی کرنا چاہتے ہیں، ہندو مسلم کی جو آپس کی ایک بھائی چارگی ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کسی نے کیا خوبصورت لکھا ہے، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح، ظالم کو جو نہ روکے وہ ظالم کے ساتھ ہے،
قتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے۔ ہم سر بکف اٹھے ہیں کہ حق فتح یاب ہو، کہہ دو اسے جو لشکر باطل کے ساتھ ہے۔ اس ڈھنگ پر ہے دور تو یہ ڈھنگ ہی صحیح، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ یہ نظر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ ہے، یہ جنگ ہے بقا کے اصولوں کے واسطے۔ جو خون ہم نے نظر دیا ہے زمینوں کو، وہ خون ہے گلاب کے پھولوں کے واسطے۔ پھوٹے گی صبح امن لہو رنگ ہی صحیح، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.